اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لمن سبق وفاتح لمن غلق المغنی الحق بالحق ابی القاسم محمد اہل بیت الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم وولایتہم ومصائبہم وغاصب حقوقہم اجمعین اما بعد قال خداوند کریم فی الکتاب المبین فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون ایک مل کے باواز بلند صلوات بھیج دیں۔ خداوند عالم مخدوم عالمیان کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اس جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے بھی بیمار ہیں مولا سجاد کی بیماری کا واسطہ اللہ سب کو شفائے کلی عطا فرمائے۔ اللہ بانیان کے سائے جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے بھی مرحومین ہیں بالخصوص جو جتنے بانیان کے جملہ مرحومین اور شہدائے ملت جعفریہ اللہ سب کے درجات بلند فرمائے۔ ایک مل کے باواز بلند صلوات بھیج دیں۔ درود زحمت نہیں رحمت ہے، احسان نہیں ایمان ہے، گناہوں کا کفارہ ہے، رزق میں برکت کا باعث ہے، آل محمد کی خوشنودی کا باعث ہے، رحمت پروردگار کے نزول کی سند ہے۔ ایک مل کے باواز بلند صلوات بھیج دیں۔ اجازت ہے جی نوکری شروع کی جائے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام الدین۔ جہاں بھی لفظ الیوم آیا اس سے مراد ہے غدیر کا دن۔ جس کو اللہ نے زبان عطا کی ہے وہ میرے ساتھ بولے، کیونکہ راتوں میں بھرے ہوئے اسلام میں جو دن بن کر چمک رہا ہے وہ ہے غدیر کا دن۔ اللہ کیا کہتا ہے کہ آج کے دن میں نے نعمتیں تمام کر دی اور آج کے دن میں اس دین سے راضی ہوا۔ اس دین سے کس دین سے؟ علی کی ولایت والے دین سے۔ جملہ کہوں دین تو پہلے بھی تھا، اللہ راضی نہیں تھا، دین تو آدم کے دور میں بھی تھا، اللہ راضی نہیں تھا، دین نوح کی کشتی میں بھی تھا، اللہ راضی نہیں تھا، دین تو موسیٰ کے کوہ طور میں بھی تھا، اللہ راضی نہیں تھا، دین تو یوسف کے کنویں میں بھی تھا، اللہ راضی نہیں تھا، دین تو یعقوب کے رونے میں بھی تھا، اللہ راضی نہیں تھا، دین تو عیسیٰ کی مسیحائی میں بھی تھا، اللہ راضی نہیں تھا، دین تو محمد کے دور میں بھی تھا، اللہ راضی نہیں تھا، دین نماز میں بھی تھا، اللہ راضی نہیں تھا، دین روزے میں بھی تھا، اللہ راضی نہیں تھا، دین حج میں بھی تھا، اللہ راضی نہیں تھا۔ جب اللہ علی کی ولایت کے بغیر محمد کے دین سے راضی نہیں ہوتا تو تیرے دین سے کیسے راضی؟ خداوند عالم آپ کو سلامت رکھے۔ حمایت علی میں ہاتھ ہر کسی کا نہیں اٹھتا، ہاتھ اٹھتا ہی اسی کا ہے جسے علی خود خیرات دیتا ہے، اور علی صرف اسے خیرات دیتے ہیں جس پہ زہرا راضی ہو، جس پہ بطول راضی نہ ہو اس کے تو نماز میں ہاتھ نہیں کھلتے، مجلس میں ہاتھ کیسے؟ یہ ہاتھ امام زمانہ قدموں میں سلامت رہے۔ ٹائم بڑا مختصر ہے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے فاسألوا، سوال کرو اہل ذکر سے۔ اب جنہیں پتہ ہے وہی بات سمجھیں گے کہ اہل ذکر کون ہے۔ ان کنتم لا تعلمون، اگر تم جاہل ہو۔ جاہل کون ہوتا ہے پہلے وہ سن لیں۔ اللہ قرآن میں پھر فرماتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ انسان کے بچے میں اور جانور کے بچے میں ایک واضح فرق ہے۔ انسان کا بچہ چھوٹے ہوتے سے پوچھنے لگ جاتا ہے امی یہ کیا ہے وہ کیا ہے،
اس لیے امی کا پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے. جنہیں سمجھ آئیے. پوچھنے لگ جاتے ہیں بچپن سے قاضی صاحب امی یہ کیا ہے وہ کیا ہے. اس لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے. اگر تو ماں جاہل ہوگی بچہ ضدی پیدا ہوگا. اور ابھی تک ان جاہل ماں کے بچوں نے علی سے دشمنی والی ضد نہیں چھوڑی. خداوند عالم آپ کو سلامت رکھے. جب تم اپنے ماں سے پیٹ سے باہر نکلے تو تمہیں شے کا علم بھی نہیں تھا. تم جاہل تھے, صرف پینا جانتے تھے. تم رشتے لے کر پیدا ہوئے. جو بھی پیدا ہوگا کسی کا بھائی ہوگا, کسی کا بیٹا ہوگا, کسی کا بھتیجا ہوگا. اور یہ صرف آیت ہے بندوں کے لیے, 14 کے لیے نہیں. اللہ فرماتا ہے وما محمد الا رسول, محمد کچھ بھی نہیں صرف رسول ہیں. تم کیا سمجھتے ہو ابو طالب کا بھتیجا ہے؟ اللہ کہتا نہیں ہے, رسول ہے. تم کیا سمجھتے ہو کہ فاطمہ کا باپ ہے؟ نہیں ہے, رسول ہے. اب میں جملہ کہتا ہوں, جن بندوں کے پاس اللہ نے زبان عطا کی ہے, ہر زبان ذکر علی میں بولتی نہیں, زبان وہی بولتی ہے جس پر علی کی مہر ہو. تو پھر پتا چلا کہ ابو طالب کی گود میں بھتیجا نہیں پل رہا تھا, رسالت پل رہی تھی. نہیں آپ جلدی کر گئے. جنہیں فکرہ نہیں سمجھ آیا میں دوسرا فکرہ کہتا ہوں. بیٹی کے استقبال میں باپ کھڑا نہیں ہوتا تھا, رسالت کھڑی ہوتی تھی. اور نواسوں پر کندھے پر بٹھا کے سواری نانا نہیں کرواتا تھا, رسالت امامت کے ناز اٹھاتی تھی. خداوند عالم آپ کو سلامت رکھے. رسالت امامت کے ناز اٹھاتی تھی. اور ہم صرف پینا جانتے تھے. وہ بھی نہ جانتے ہوتے تو اس نے سکھا کے بھیجا تھا, نہ جانتے ہوتے تو مر جاتے. اور موسیٰ نے مشرکہ دائیوں کا دودھ نہیں پیا. کیوں نہیں پیا؟ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ان کا دودھ موسیٰ پر حرام قرار دیا تھا کیونکہ وہ مشرکہ تھی. ایک دن کا موسیٰ حلال حرام شروع. جب موسیٰ جیسا نبی مشرکہ دائیوں کا دودھ نہیں پیتا تو محمد حلیمہ کے گھر کیسے پلتا رہا؟ خداوند عالم آپ کو سلامت رکھے. فرعون بچوں کو قتل کروا دیتا تھا. 70,000 بچے اس نے قتل کروائے. 70,000. وہ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم, بیٹے ذبح کر دیتا تھا, بیٹیوں کو چھوڑ دیتا تھا. اس نے 70,000 بچے قتل کروائے. کیوں کروائے؟ اسے نجومیوں نے کہا تھا ایک آئے گا تیری حکومت کو ختم کر دے گا. اب میں فکرہ کہتا ہوں, میں کسی مومن کو نہیں کہتا کہ یہ میرے فکرے پہ بولے. جس کے پاس معرفت ہوگی وہ خود بول پڑے گا. میں اس دھرتی کو کہتا ہوں کہ اپنا سینہ کھولے اور میرے اس فکرے کو محفوظ فرمائے. فرعون لعنتی تھا, بے غیرت تھا, کمینہ تھا, لیکن نجومیوں کی بات مان گیا کہ موسیٰ آئے گا. یہ کلمہ پڑھ کے محمد کی بات نہیں مانتا کہ مہدی آئے گا. خداوند عالم آپ کو سلامت رکھے. مولا آپ کو سلامت رکھے. یہ کلمہ پڑھ کے محمد کی بات نہیں مانتا کہ مہدی آئے گا. صبح کے وقت بھی کنیزیں چیک کرنے آئی لیکن کوئی آثار نہیں تھے کیونکہ یہ پیدا نہیں ہوتے, یہ نازل ہوتے ہیں. اور یہ ہم جیسے نہیں.
اللہ کیا فرماتا ہے قرآن میں اِنَّا خَلَقْنَاهُ إِنسَانًا فِي نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا۔ تو میرا کائنات کے مولویوں کو سوال ہے کہ بتاؤ عیسیٰ کون تھا؟ قاضی صاحب بتائیں کہ عیسیٰ کون تھا؟ جب تمہیں عیسیٰ سمجھ میں نہیں آتا تو علی کیسے سمجھ میں آئے گا؟ سپاہی گھر کی تلاشی لے کر چلے گئے، جسے یہ بات یاد ہے، حضرت موسیٰ کے گھر آئے، تلاشی لے کر چلے گئے، اس نے وہی بھیجی کہ بچے کو تندور میں پھینک دو۔ موسیٰ کی ماں نے موسیٰ کو تندور میں پھینک دیا۔ جب وہ تلاشی لے کر چلے گئے تندور کی طرف ان کا دھیان ہی نہیں گیا، تلاشی لے کر چلے گئے، موسیٰ کی ماں نے موسیٰ کو نکالا، کہا مالک اب کیا کروں؟ کہا دریا میں پھینک دو۔ اتنا یقین تھا موسیٰ کی ماں پر، اللہ پر، یہ یقین کا نتیجہ تھا، اسی لیے اللہ شک کرنے والیوں کو اولاد نہیں دیتا۔ جسے بات سمجھ آئی ہے وہ نہ بولے۔ اسی لیے اللہ شک کرنے والیوں کو اولاد نہیں دیتا۔ کہا دریا میں پھینک دو۔ یہ موسیٰ کی ماں سے باتیں کون کر رہا تھا؟ اللہ۔ تم تو کہتے ہو صرف نبیوں پر وحی ہوتی ہے، تم تو کہتے ہو کہ صرف نبیوں پر وحی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا اوہا ربک الی ام موسیٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں کو کہا۔ یہ صرف نبیوں پر وحی نہیں کرتا، یہ بڑے لوگوں کی ماں پر بھی وحی کرتا ہے، اور نہ کرتا ہوتا تو علی کی ماں اپنے گھر سے کعبے میں کیسے جاتی؟ علی کی ماں اپنے گھر سے کعبے میں کیسے جاتی؟ ماں کی ممتا ساحل پر رک گئی، خدا کی اطاعت موجوں کے دوش پر روانہ ہو گئی۔ موسیٰ کا تابوت جیسے ہی دریائے نیل سے گزرا، فرعون کے تخت کے سامنے، اس کے محل کے سامنے آ کے رکا۔ اوپر فرعون اور اس کی بیوی کھڑے تھی، جناب آسیہ۔ انہوں نے موسیٰ کو دیکھا، شکل سے محبت پیدا ہوئی۔ فرعون کی اولاد نہیں تھی، اس نے اٹھا لیا، جناب آسیہ نے اٹھایا۔ اور کچھ بندے کہتے ہیں جی صحبت کا اثر ہوتا ہے، جی جناب صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ دو جملے اور میں اجازت چاہتا ہوں کہ صحبت کا اثر ہوتا ہے، ہوتا تو آسیہ پہ کیوں نہیں ہوا؟ ساری زندگی فرعون کے ساتھ رہی اور مومنہ رہی۔ میں کہتا ہوں کچھ ہوتی ہیں رحمان کی کنیزیں جو فرعون کے گھر رہ کے بھی خراب نہیں ہوتی، کچھ ہوتی ہیں شیطان کی کنیزیں جو نبی کے گھر رہ کے بھی ٹھیک نہیں ہوتی۔ یہ معرفت ہے، میں نے نام تو نہیں لیا اور آپ سمجھ گئے میں نوح کی بیوی کی بات کر رہا ہوں۔ نوح کی بیوی، لوط کی بیوی رہتی تھی نبیوں کے گھر، لیکن ایمان فرعون نے جیسے ہی موسیٰ کو اٹھایا، موسیٰ نے فرعون کی داڑھی میں ہاتھ ڈالا تو پتہ چلا داڑھی فرعون کی بھی تھی۔ جس طرح فرعون کو داڑھی نہیں بخشوائے گی، موسیٰ نے ایسا تھپڑ مارا، اس نے فوراً جناب آسیہ کی جھولی میں رکھ دیا۔ کہیں یہ وہی تو نہیں؟ جناب آسیہ کہتی ہیں جس سے تو ڈرتا ہے اس نے آنا ہے بنی اسرائیل سے، یہ آیا ہے دریائے نیل سے۔ تاریخ عصمت کے دو تھپڑ بڑے یادگار ہیں، ایک موسیٰ نے فرعون کو مارا، دوسرا حیدر نے ابو جہل کو مارا۔ اور بات سننا، جملہ سننا، جو حیدر نے ابو جہل کو مارا تھپڑ اتنا شدید تھا، ابو علیحدہ ہو گیا، جہل علیحدہ ہو گیا۔ اس نے کہا یہ نبی ہے، یہ نبی ہے۔ میں کہتا ہوں فرعون ابھی
سے کیوں پتہ کر لگے یہ نبی ہے؟ جن بندوں کو سمجھ نہیں آئی، جن کو نہیں آئے، میں سمجھا دیتا ہوں۔ ابھی موسیٰ کو 40 سالوں کا ہو لینے دے، ابھی موسیٰ کو 40 سالوں کا ہو لینے دے، تو فرعون کہے گا میں لانتی ضرور ہوں مگر اتنا جانتا ہوں یہ نبی آ کر نہیں بنتے، بن کر آتے ہیں۔ آخری فکرہ، اس نے کہا آگ روشن کر، اس نے ایک طرف آگ روشن کی، دوسری طرف پھول رکھے۔ اس نے کہا اگر نبی ہوگا عقل کے تقاضے پورے کرے گا، پھول اٹھائے گا، اگر یہ معصوم بچہ ہوا تو شوق چیز کو اٹھائے گا۔ موسیٰ کو اس نے پھینکا نیچے، موسیٰ چل رہے تھے، پھول اٹھانے چاہے لیکن جبرائیل نے ہاتھ پکڑا، آگ کی طرف لے لیا۔ موسیٰ نے آگ اٹھائی، انگارہ اٹھایا، ہاتھ بھی جل گیا، اور وہی انگارہ منہ میں ڈال لیا، منہ بھی جل گیا۔ وہ بھیجنے والا بے عیب بھیجتا تھا، یہاں تو 2 عیب پڑ گئے، ہاتھ بھی جل گیا، زبان بھی جل گئی، اور وہ اللہ اتنا کریم تھا جو ہاتھ جلا اسے ید بیضا بنا دیا، جو زبان جلی اسے کلیم اللہ بنا دیا۔ حضرت حسن زیدی صاحب کا بڑا جلیل القدر فکرہ ہے، وہ فرماتے تھے جو انہوں نے امت کو دیا وہ فضائل ہیں، جو امت نے انہیں دیا وہ مصائب ہیں۔ کروڑ گنا زیادہ اس سے زیادہ فضائل پڑھ دیے جائیں لیکن وہ خوش نہیں ہوتی جو ٹوٹی ہوئی قبر سے خالی رومال لے کر ہر مومن کے پاس جاتی ہیں کہ مجھے خالی نہ لوٹانا۔ ہر مومن کے آنسو اپنے رومال میں سنبھال کر کربلا ذریعے حسین پہ جا کے کہتی ہیں حسین جاگ، میں تیرے زخموں کا مرہم لے آئی ہوں۔ چھوڑ دیا حسین نے مدینہ، پہنچ گئے مکہ۔ علی کی بیٹی حسین کے ساتھ بہن بن کر نہیں گئی، حسن بن کر گئی مشورے کے طور پہ۔ حسین فرماتے ہیں بہن زینب، میرے نانا کے ساتھ ایک علی ہوتا تھا، میری نانا ساری جنگیں جیت جاتا تھا، میرے ساتھ ہیں 4 علی۔ بی بی فرماتی ہیں کہ محمد حنفیہ کو واپس مدینے بھیج دے، مسلم کو کوفہ بھیج دے، سجاد جانے تو جانے، غازی جانے میں جانوں۔ حسین فرماتے ہیں مسلم آپ نے کوفہ جانا ہے میرا سفیر بن کر۔ مسلم ہاتھ باندھ کر کہتے ہیں بہنیں جو ساتھ ہیں مجھے کوفہ کیوں بھیجتے ہو؟ کہا مسلم میرا سفیر بن کے جانا ہے اور سفیر کو ہوتی ہیں 2 گواہیوں کی ضرورت۔ میری بھری فوج میں جس کا ایک دل کرے اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنا گواہ بنا کے ساتھ لے جاؤ۔ مسلم کہتے ہیں میں تیری فوج کیوں کام کروں، میں اپنے محمد اور ابراہیم ساتھ لے کر چلتا ہوں۔ مسلم نے تیاری کی، باوجود میں 4 مصروں میں تیاری پڑھنا چاہتا ہوں۔ 4تھے مصرے پہ ہر سنی کی آگ بھی بات گئی، نہ آنکھوں میں آنسیں ہوئے تو غریب کا مصائب کیسا۔ مسلم نے غازی کا ہاتھ پکڑا، کعبے کی دوسری طرف لے کے آئے اور رو کے مسلم کہتے ہیں غازی تیرے ناڑ ہے پور شریفہ دا، نہ دیگو سفر کرامی، تیرے غیرت مند کل فوجی ہیں، ہر کہکو صبر ڈیوامی، ناموس دا غازی جتھے لفظ آوے سر دھڑ دی بازی لامی، تھوڑے اپنی بین تھی قید ونجی، نہ زینب قید کرامی۔ محمد اور ابراہیم لے کر جتنے سید بیٹھے مجھے معاف کر دینا، نوکرانی کا بیٹا ہوں، لیکن ایک فکرہ کہنا ہے جتنے تماچے حسین کی بیٹی کو کربلا سے لے کر شام تک لگے تھے اتنے تماچے مسلم کی جوڑی کو حارث کے گھر سے لے کے دریا تک کبھی یہ تماچے مارتا تھا۔ حارث کی بیٹی چھت پر آ کے کہتی تھی کوئی ہمارے مہمانوں کو بچائے۔ جتنے سید بیٹھے ہیں میں ایک اور فکرہ کہنا چاہتا ہوں، یہ صرف تماچے نہیں مارتا تھا، اس کے پاس لوہے کی 2 میخیں بھی تھی، جس کسی کا دل کرتا تھا کبھی بڑے پہ ظلم کرتا تھا کبھی چھوٹے پہ ظلم کرتا تھا۔ دریا کے کنارے مسلم کی جوڑی نے تیمم کر کے نماز پڑھی، اس بے غیرت نے ایسا وار کیا بڑے کی گردن رت سے جدا کی، اس نے دریا لاش میں ڈالی، بڑے کی لاش چھوٹے کی لاش کے انتظار میں کھڑی ہو گئی۔ جب اس نے دوسری لاش دریا میں ڈالی دونوں بھائیوں نے آپس میں گلے لگا لیا۔ جب اس نے دریا میں حرکت دیکھی کہ لاشیں حرکت کر رہی ہیں، اس نے تیر کمان میں تیر جوڑے، غریبوں کی لاشوں پر اس نے تیر برسانے شروع کیے۔ دریا کے دوسری طرف کوئی کالے برقعے والی بی بی تھی جو رو رو کے کہتی تھی کوئی میرے بچوں کو بچا لے۔